أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب زمین پر تشریف لائیں تو ناظرین ان کا یہ ہے کہ کس مقام پر انہیں اتارا گیا، کس مقام پر ان کا نزول ہوا۔ تو در منصور کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 یعنی 111 اور تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 یہاں پر یہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدیم ہندوستان میں اتارا۔ سراندیپ نام کی ایک جگہ ہے، آج بھی وہاں ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے جس پر آدم علیہ السلام کے قدم کے نشانات موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کے قدم کے مبارک نشانات ہیں۔ ناظرین، اسی سراندیپ کو آج کل سری لنکا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلے ہندوستان میں تھا، پھر یہ سری لنکا ہوا، اور سراندیپ کے مقام پر جو پہاڑ ہے وہاں پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ اور ناظرین، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، جد کہتے ہیں دادا کو، جدہ دادی۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ تمام انسانوں کی دادی ہیں، اس لیے جس جگہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارا گیا اس جگہ کا نام جدہ بن گیا، اور آج بھی سعودی عرب میں ناظرین جدہ جو ہے یہ موجود ہے۔ اور جدہ شہر میں وہ قبرستان بھی موجود ہے، چھوٹا سا قبرستان ہے، گول دائرے کی شکل میں ہے۔ راستہ گزرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ہنا مقبرۃ امنا حوا، کہ یہ جو ہے وہ ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقبرہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام سراندیپ کے پہاڑوں پر اتارے گئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدہ میں اتاری گئیں، اور زمین پر ان کی پہلی ملاقات جو ہوئی وہ میدان عرفات میں جو ہے وہ آپ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرف پر استقامت عطا فرمائے، اور جو شرف اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہمیں اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ہمارا جو آج کا ناظرین پروگرام ہے، اس میں جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 16، آیت نمبر 16 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ فتردى یہاں دال پر کھڑا زبر ہے اور یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے فتردى ہی پڑھا جائے گا. اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں 16 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 16 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. فا ایک کلمہ، لا یصدن دوسرا، کا تیسرا، عن چوتھا، من پانچواں، لا چھٹا، یؤمن ساتواں، بی آٹھواں، واو نواں، اتبع 10واں، ہوا 11واں، تردا 12واں. تو کل 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے. فا لا یصدن ملا کر پڑھیں گے، فلا یصدن کا، فلا یصدنک. ان علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ان ہا. ان میں نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی آ رہا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اسے ناظرین اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، غنہ یا اخفا نہیں کیا جاتا. ان ہا من لا یؤمن، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد لام ہے تو نون ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. من لا نہیں پڑھیں گے بلکہ من لا یؤمن. یؤمن میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. من لا یؤمن، بی علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بیہا و اتبع. واو پر زبر ہے، اس سے اتبع کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہم اسے پڑھیں گے واتبع. ہوا علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ہواہ. فا تردا، فتردا. را ساکن ماقبل تا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى. یہ آیت نمبر ناظرین 16 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے. اور پھر آپ دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسماء، پھر افعال، پھر حروف. تو اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو ذرا دیکھیے.
کاف ضمیر پہلا اسم ہے، ہا ضمیر یہ بھی اسم ہے، نمبر 1 آئے گا۔ نمبر 2 من، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ نمبر 3 ہوا، یہاں ہو ضمیر نمبر 1 آئے گا۔ تو کل یہاں پر 3 اسما ہیں۔ نمبر 1 کاف ضمیر اور اسی میں ہا اور ہو۔ نمبر 2 من، نمبر 3 ہوا، تو 3 اسما ہیں۔ اور افعال کتنے ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ لا یسدن پہلا فعل، یؤمنو دوسرا، اتبع تیسرا، ترد چوتھا، کل 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 لا یسدن، نمبر 2 یؤمنو، نمبر 3 اتبع، اور نمبر 4 تردا۔ چار افعال انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم اسماء اور افعال لکھ چکے ہیں، اور اب حروف دیکھتے ہیں۔ پہلا حرف ہے فا، دوسرا ان، تیسرا لا، چوتھا بی، پانچواں واو، اور فا گزر چکا ہے۔ نمبر 1 میں 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 ان، نمبر 3 لا، نمبر 4 بی، نمبر 5 واو۔ ناظرین مسامعین، 3 اسماء، 4 افعال، 3 اور 4 7 اور 5 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے کا ضمیر، کاف ضمیر۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور ناظرین بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد آ جائیے، دوسرا اسم ہے من۔ من اس میں موصول ہے، یہ اس میں شرط کے طور پر بھی، اس میں استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ذوی العقول کے لیے من یہاں پر اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوا۔ ذوی العقول کے لیے یعنی انسانوں کے لیے، اس کا معنی جو، جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسرا اسم ہے ہوا۔ ہوا کا معنی یہ ہوا نہیں ہے، یعنی ہوا کا معنی جو ہے وہ خواہش۔ ہوا کا معنی ہے خواہش۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
کہ کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو ہوا کا معنی خواہش. اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب. لا یسدن، ویسے یسدو یہ فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ روکتا ہے یا وہ روکے گا. لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. لا یسدو اس کا معنی ہے کہ وہ نہیں روکتا یا وہ نہیں روکے گا. اور آخر میں اب یہ نون جو ہے وہ تاکید کا ہے. تو لا اور ظاہر ہے کہ نون تاکید کا جہاں پر آتا ہے تو مضارع کا آخر جو ہے نا اسے پھر نصب دیتے ہیں. تو لا یسدو نہیں رہے گا بلکہ لا یسدن، دال پر زبر آ جائے گا. تو لا یسدن کا معنی کیا ہوگا؟ تاکید کے ساتھ معنی ہوگا کہ ہرگز وہ نہ روکے، ہرگز وہ نہ روکے یا ہرگز وہ نہیں روکے گا. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین یؤمنو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا. اور لا یؤمنو لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. لا یؤمنو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایمان نہیں رکھتا یا وہ ایمان نہیں لاتا. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. آمنا یؤمنو ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اتبع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پیروی کی، اس نے پیروی کی. اور یہاں قرینے کے اعتبار سے یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ پیروی کرتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا ہوگا ماضی کے اعتبار سے کہ اس نے پیروی کی. اتبع یتبع اتباع، اتباع اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے پیروی کرنا، پیروی کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں. تردا، تردا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو ہلاک ہوتا ہے یا تو ہلاک ہوگا، یا آپ ہلاک ہوتے ہیں یا آپ ہلاک ہوں گے. اور یہاں معنی ہوگا کہ تو ہلاک ہوگا یا آپ ہلاک ہوں گے. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیے ناظرین حروف کی یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے قرینے کے اعتبار سے. اس کے بعد ہے ان، ان کا معنی ہے سے. من کا معنی بھی سے ہے، ان کا معنی بھی سے ہے، لیکن من جو ہے تبعیض کے لیے، تبیین وغیرہ کے لیے آتا ہے، لیکن ان اعراض کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے. ان کا معنی ہے سے. اور من معن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان. اس کے بعد لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. بی ساتھ مدد تعوض عوض کے معنی میں، ساتھ مدد اور جو ہے وہ عوض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، لیکن اس کا معنی کیا گیا ہے پر، اس کا معنی کیا گیا ہے پر. اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی ہے اور. ناظرین 3 اسماء 4 افعال 5 حروف کل ملا کر 12 کلمات ہوئے. 12 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ یومنو میں ایمان، اتباع میں اتباع، اور ان میں من وعن. تو یہ 3 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلمہ جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، لام الف زبر لا فلا، یا زبر یا، صاد دال پیش سد، دال نون زبر دن، نون زبر نا، کاف زبر کا، فلا یصدنک، عین نون زبر ان، ہا الف زبر ہا، انہا، میم نون لام زبر میم نون لام زبر مل، لام الف زبر لا، مل لا. اسے من لا نہیں پڑھیں گے بلکہ مل لا. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون پیش نو، یؤمنو، مل لا یؤمنو. با زیر بی، ہا الف زبر ہا، بیہا. واو تا زبر وت، تا زبر تا، با زبر با، عین زبر آ، وتبع.
ہا زبر ہا، واو کھڑا زبر وا، ہا پیش ہو، ہوا ہو، فا زبر فا، تا را زبر تر، دال کھڑا زبر دا، فتر دا. یہاں پر رکیں گے تو فتر دا ہی پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پس، لا نہیں، یسدن وہ روکے گا، لا یسدن ہرگز وہ نہیں روکے گا. فلا یسدن پس ہرگز وہ نہیں روکے گا، کا تجھے، ان سے، ہا اس، من وہ شخص، لا یؤمن جو ایمان نہیں رکھتا، بی پر، ہا اس، وا اور، اتبع وہ پیروی کرتا ہے، ہوا خواہش کی، ہو اپنی، فا پس تردا وہ تو ہلاک ہو جائے گا، تردا تو ہلاک ہو جائے گا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. بس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ آیت نمبر ناظرین 1 اور 2 کے ضمن میں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ طٰہٰ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ویسے طٰہٰ ناظرین یہ آیت مقطعات کہلاتی ہے اسی آیت، اور ظاہر ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے بتائے جانے سے اس کے حبیب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ یہ طٰہٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی ہے. میں اس پر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہ بھی کہا گیا کہ طٰہٰ اور یاسین یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے بھی ہے
اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اسماء ہیں۔ جیسے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں آپ دیکھیں کہ رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے بھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر خود آقا علیہ السلام کو رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ اب رہی یہ بات کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کے اسماء کی تعداد وہ کتنی ہے، تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد اسماء رکھے، اور جب کوئی چیز بہت عظیم ہوتی ہے تو اس کے اسماء بھی بہت ہوتے ہیں۔ بعض صوفیاء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی اس نے 1000 اسماء رکھے۔ رہے اللہ تعالیٰ کے اسماء تو 1000 کا عدد ان کے لیے بھی بہت کم ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھنے کے لیے تمام سمندر بھی سیاہی بن جائیں، بلکہ ان جیسے 7 اور سمندر بھی سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کل اسماء نہیں لکھے جا سکتے۔ اور رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء تو یہ وہی ہیں جو احادیث معتبرہ میں بھی معتبرہ میں صریح اسم کے ساتھ وارد ہو چکے ہیں، اور وہ تمام اسماء جو ہے وہ ظاہر کہ مختلف محدثین نے اس سے جو ہے وہ محفوظ بھی کیا ہے۔ اور اس وقت ان میں سے کچھ اسماء جیسے مثال کے طور پر الرسول، المرسل، النبی، الامی، الشہید، المصدق، النور، المسلم، البشیر، المبشر، النذیر، المنذر، المبین، الامین، العبد، الداعی، السراج، المنیر، الامام، الذاکر، المذکر، الہادی، الشاہد، المہاجر، العامل، المبارک، الرحمت، العامر، الناہی، الطیب، الکریم، المحلل، المحرم، الوادع، الرافع، المجیر، خاتم النبیین، ثانی اثنین، منصور، اور اس کے علاوہ خیر، مصطفیٰ، امین، مامون، قاسم، نقیب، المزمل، المدثر، العلی، الحکیم، المؤمن، الرؤوف، الرحیم، الصاحب، الشفیع، المشفع، المتوکل، محمد، احمد، ماحی، حاشر، العاقب، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، نبی الملحمہ، عبداللہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے اسماء ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اسماء ہیں ان میں سے کچھ اسماء ایسے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بھی وہ اسماء رکھے۔ اب مثال کے طور پر ناظرین رؤوف اور رحیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی اسماء ہیں۔ تو اب رؤوف اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو نبی علیہ السلام کو بھی اس نے مہربان اور رحیم کہا، رؤوف الرحیم کہا۔ تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ یہاں کوئی موازنہ نہیں ہو رہا، کوئی موازنہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، لیکن اس کی مخلوق میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، وہ رؤوف ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کردہ ہیں، رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کردہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی عطا سے ہی سب کچھ ہے۔ تو اس میں کسی کو پھر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کسی کو بھی عطا فرما دے۔ اسی لیے بعض ہمارے حضرات علم غیب کا جب موضوع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی علم غیب نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین تو خود قرآن کریم میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ فرمایا کہ عالم الغیب وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، کسی کو مطلع نہیں فرماتا،
الا، اب یہاں سے استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس سے منتخب فرما لے۔ تو ناظرین پھر دوسرے مقام پر وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، تو یہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے یہ آیت کریمہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ جب اس نے عطا فرمائے تو پھر کوئی اس سوال، کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے شفاعت کا موضوع آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی شفاعت کسی کی بھی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ تو یہ آیت پوری نہیں سنائی جاتی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن سے؟ تو اس کے اذن سے صحیح احادیث کریمہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شفاعت کبریٰ جو ہے وہ ناظرین اس پر فائز ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد مختلف احادیث میں کسی میں ہے امت کے صالحین، کسی میں ہے امت کے جو حفاظ کرام ہوں گے باعمل، کسی میں ہے کہ امت کے جو علماء ہوں گے، اور یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں بھی ہے، قرآن شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ضائع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ہی یعنی بالکل پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ شفاعت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کا اذن ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفاعت وہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ درجہ بدرجہ آپ علیہ السلام کے صدقے میں جو میں نے عرض کیا وہ بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ حافظ قرآن جو ہے وہ 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی یہاں پر باعمل حافظ قرآن مراد ہے۔ اسی طریقے سے حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو فرمایا کہ وہ 400 گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہے جب یہ کریں گے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے کیوں انکار؟ تو اس لیے جب اللہ کی عطا ہے تو پھر اس سے ماننا ہی پڑے گا، پھر انکار کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں نکلتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آگے چل کر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اسماء ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اتنے جو ہے وہ معنی بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر اتنا وقت نہیں کہ میں ان معنی کو یہاں پر بیان کروں، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں عرض کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ مفتی صاحب آپ کو بہت بہت حج مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابھی چاندہ والا سے۔ جی مفتی صاحب حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ بیٹا، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ ترجمہ، بس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کو بہت بہت حج مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا یصدنک فلا یصدنک، دال پر زبر ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. میری آواز شاید ان کو نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ شاہباز سے. سنائیے. جی مصطفیٰ آپ کی بہت بہت مبارک ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں لے جائے. سنائیے. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو, ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب جی, میں بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ, آپ کو بڑی بڑی حج مبارک ہو. جزاک اللہ خیر. بیٹا سنائیے. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يصدنك عنها ولا نہیں, يؤمن ملا ملا. من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اچھا, فلا یصدنک میں دال پر زبر ہے. مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے پیش پڑھا, لیکن اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے بلکہ رات کو 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ناظرین انشاءاللہ, ظاہر ہے کہ آپ نے گزشتہ ہفتے یہ پروگرام دیکھا تو یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا عید الاضحیٰ کے بعد, اور لیکن یہ تھا ایس ڈی لائیو. آپ کو محسوس نہیں ہوا ہوگا تو انشاءاللہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جس طریقے سے پہلے 4 بجے سے روزانہ لائیو ہوتا تھا علاوہ ہفتے اتوار کی, تو اسی طرح آپ لائیو دیکھیں گے اور اپنے وقت مقررہ پر رات کو 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ دیکھیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ. اور ہاں ناظرین, میں حج پر گیا ہوں. کئی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے, لیکن میں اتنا کہوں کہ کسی کو میں نے جواب دیا نہیں دیا, لیکن سب کو وہاں پر دعا کی اور سب کا سلام میں نے پیش کیا. الحمدللہ, آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.